تو ایسے گھروں میں گیا ہوں, ان کے تو 19 ہیں, تھوڑے کم ہیں, ایسے گھر میں میں گیا ہوں جس باپ کے 30 بچے. میں نے اکثر واقعہ بتایا نا کہ میرے سے ایک طالب علم ملنے کے لیے آیا, مجھے کسی نے بتایا کہ استاد جی اس کلاس میں ایک بچہ ہے جس کے 29 بہن بھائی ہیں. تو میں نے کہا لے آؤ. میرا خیال تھا کہ خوراک نہیں ملی ہوگی, سارے سکڑ گئے ہوں گے خوراک کی کمی کی وجہ سے. جب آیا تو لال ٹماٹر اور ماشاءاللہ قداور. تو کہہ رہے ہم تو ماشاءاللہ 15 لڑکے 15 لڑکیاں, تو سب کھا پی رہے ہیں. میں نے کہا یار میں تمہارے گھر جا کے دیکھوں گا کہ ماشاءاللہ یہ 30 بہن بھائی کیسے پل رہے ہیں یار. تو ان کے گھر میں راشن آتا تھا, وہ ٹرالی نہیں ہوتی, وہ جو جس سے مٹی نہیں پھینکتے ہیں, وہ کیا کہلاتے ہیں, بال جو بھی ہوتی ہے, ہاتھ والی جو ریڈی ہوتی ہے نا, اس سے ان کے گھر میں راشن آتا تھا. اچھا یہ جو 19 بچے ہوتے ہیں, یہ 30 ہوتے ہیں, یہ ایک دم 30 برساتی مینڈکوں کی طرح نہیں ہو جاتے. جب 30واں ہوتا ہے تو پہلا بڑا ہو چکا ہوتا ہے, اچھی خاصی ایج ہو چکی ہوتی ہے, تو ایک دم ایسا نہیں ہوتا کہ درازوں سے بچے نکل رہے ہیں اتنے سے یوں, ایسا نہیں ہوتا. تو سارے, تو پھر ان کے گھر پیسہ بھی بہت. میں نے کہا اچھا اصل میں اتنا پیسا ہے نا تبھی یہ 30 بچے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہے استاد جی, مجھے استاد جی کہتے تھے نا, ایسا نہیں ہے, بچے پہلے ہوئے ہیں, پیسہ بعد میں آیا. میں نے کہا ایکچولی ذرا بتا دینا تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں گا 30 بچوں کے بعد پیسہ کیسے آتا ہے. انہوں نے کہا ہوا یہ ہے کہ ہمارے ابا کی ایک چھوٹی سی شاپ تھی, ابا کی چھوٹی سی شاپ تھی. بچے جو بیٹا جیسے ہی بڑا ہوتا گیا نا, ابا نے شاپ میں دکان میں اس کو اپنے ساتھ بٹھایا. بیٹیاں نہیں کماتی, بیٹیاں گھر میں بیٹھتی ہیں. بیٹے جیسے بڑے ہوتے گئے ابا کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوتے ہوتے ہمارا بزنس دبئی تک پھیل گیا ہے. سمجھ میں؟ تو اولاد زیادہ ہونے سے رزق کم نہیں ہوتا. رزق کیونکہ بچہ 2 پیٹ بھرنے کی طاقت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے گھر میں آمدن بولو آتی گئی. اور جب پہلا بالغ ہوا, بڑا ہوا, تو اس وقت تھوڑی 30 تھے. بھائی اتنی جلدی 30 ہو ہی نہیں سکتے نا, اللہ کے ابھی تو ایک نظام ہے. تو وہ تو بڑے ہوتے گئے اور مارکیٹ میں نیا ورژن آتا گیا. تو نیا ورژن آتا گیا, مارکیٹ میں آتا گیا, ہوتے ہوتے کہتے ہیں جب اتنے ہمارے جب کاروبار بڑھتا گیا تو اتنی ریل پیل ہو گئی. ملازمین کو رکھو وہ خود آدھی دکان کھا جاتے ہیں, اولادوں کو رکھو تو وہ باپ کے کاروبار کو ترقی دیتے ہیں. کہہ رہے اب یہ حساب کتاب ہو گیا کہ دبئی میں اور شارجہ میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں اتنا بزنس پھیل چکا ہے کہ ہم نے ابا کو بٹھا دیا گھر میں, ابا اب آپ نے نہیں کمانا. میں نے کہا ویسے بھی یار 15 بیٹے تو اگر روزانہ ریڑی بھی لگائیں اور روزانہ 100 روپے بھی ابا کو دیتے ہیں تو 15 کو 100 سے ضرب دے دو, کتنے بن گئے 1500. تو 1500 روپے تو ابا کی روز کی ویسی خامخواہ کی دہاڑی بن جائے گی, ریڑی بھی لگائیں. تو بزنس اتنا ان کا دنیا میں پھیلا کہ اب کیا ہو رہا ہے کہ ابا کو انہوں نے بٹھا دیا گھر میں, آپ نے نہیں کمانا ہے, ہم جب ہیں کمانے والے. اور جو مجھے بتا رہا تھا نا یہ کارگزاری, ابا نے اس کی بھی شادی کر دی. نہیں اسپیڈ رک نہیں رہی ہے. صحیح ہے نا, وہ بالغ ہوا ابا نے. اچھا اس کے پاس میں نے بڑے مہنگے موبائل دیکھے. میں نے کہا یار اتنا مہنگا. اس نے کہا یار میرا بڑا بھائی دبئی میں ہے. اچھا ان کے ہاں کیا ہے, تجارت بھی چل رہی ہے, ایجوکیشن, کچھ بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, کچھ کیا کر رہے ہیں, تبلیغ میں سال کے لیے نکلے ہوئے ہیں. کیونکہ پیچھے گھر کو سپورٹ کرنے والے, ماں باپ کی خدمت کرنے والے اتنے ہیں کہ تبلیغ کا کام بھی زندہ ہے, اور مدرسے میں 2-4 بچوں کو عالم بنانے کے لیے بھی وقف کر دیا, اور بزنس بھی کر رہے ہیں. سارے کام گھر میں ہو رہے ہیں. اور کہہ رہے ہیں میرا ابا ایسے دسترخوان پہ آ کے بیٹھتا ہے, 4 مائیں بیٹھتی ہیں اور بچے لائن سے آ کے بیٹھتے ہیں, اتنی بڑی ابا کی پگڑی ہے. میں کہنے لگا ایسا ابا کہاں سے لبا, پنجابی میں کہتے ہیں نا. تو یہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ تمہیں بولتے رہیں گے 19 بچے, ابے کیا کر رہا ہے, اور کوئی تیرا دنیا میں کام نہیں ہے. اس طرح کے تانے ملتے ہیں لوگوں کو. دنیا میں اور کوئی کام نہ ہوتا نا تو 19 بچے پل نہیں سکتے تھے. ایک نوالا نہیں ملتا ان کو. اولاد ہوتی ہے تو انسان محنت بھی کرتا ہے جا کے خود ہی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے, خالی بچوں کی اسپیڈ کو فوکس کر کے نہ رکھے. جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہو, ایکسیلیٹر پہ فل جب پاؤں ہوتا ہے تو پھر اسپیڈ بریکر بھی دیکھتے ہو, سگنل بھی دیکھتے ہو کہ کہاں سے ٹرن مارنا ہے, رکشے والا نہ آ جائے. پھر یہ نہیں ہوتا کہ اسپیڈ پہ پاؤں رکھ کے بچہ چلا جا رہا ہے پھر تو کھائی میں جا کے گرے گا. تو بچوں کی اسپیڈ بھی خاندانی ہونی چاہیے, اور پھر ان بچوں کی تربیت کے لیے محنت بھی کیا ہونی چاہیے, خاندانی. ان کی کھلانے کے لیے فکر بھی کیا ہونی چاہیے, خاندانی. یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلو, اور پھر اللہ توفیق بھی دے دیتا ہے. ایک آدھ بچے والے کو اکثر توفیقیں بھی نہیں مل رہی ہوتی. تو اچھا ان کے سارے بچے ادب تمیز والے, ماشاءاللہ, باپ کا احترام, ماں کا احترام, سب سیٹ اپ چل رہا ہے. گھروں میں رونق ہے, بڑا گھر ہو گیا اب ان کا. اچھا پچھلے سال 2 سال پہلے مجھ سے ملنے کے لیے آیا. میں نے کہا میں نے آپ کا واقعہ بہت لوگوں کو بتایا کہ 30 بچے. انہوں نے کہا 32 ہو گئے استاد جی. 30 پرانی رپورٹ تھی. 30 کون سی تھی, پرانی رپورٹ تھی, 32 ہو گئے. تو الیکشن والے بھی انہی کے گھر میں آتے ہیں کہ یار 30 ووٹ تو یہاں گئی ہیں. اور اللہ بھلا کرے آپ کا کہ وہ ایک فیملی پلاننگ والے آئے نا, کسی کے گھر 20 بچے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ یار تمہارے گھر فیملی پلاننگ والے نہیں آئے, کہہ رہے ہیں یار اسکول سمجھ کے چلے گئے تھے.
समझते हो कि नहीं समझते? सारे इंतजाम हो जाते हैं। और जमीन इतनी जल्दी भरने वाली नहीं है। आप सफर करो, जमीन खाली पड़ी है, पुकार पुकार के कह रही है कि मेरे अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा बनाया है, इतनी स्पेस रखी है। उस अल्लाह को पता था कि 15वीं सदी में मौलवी तारिक मसूद भी पैदा होगा, जो लोगों की स्पीड बढ़ा के दुनिया से जाएगा। अल्लाह ने पहले से इतनी स्पेस, बलोचिस्तान में ही पूरा पाकिस्तान समा सकता है, इतनी स्पेस है। एक अकेला सूबा ही काफी है। सिंध खाली पड़ा है, बलोचिस्तान खाली पड़ा है, बहुत स्पेस है। फिर आगे पूरी दुनिया को देखोगे तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी तो दुनिया में है। ये आबादी ज्यादा है तभी तो पूरी दुनिया में पहुंचे हुए हैं। आबादी थोड़ी होती तो कहां जाते बेचारे? पूरी दुनिया में जाओ। दुनिया में कितने कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नस्लों को रोका और 1 सदी के बाद वो नस्ल ही गायब हो गई। और अब ऐसा ही हो रहा है। यूरोप के कंट्रीज अब माइनस में जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले उन्होंने कहा 2 बच्चों की तरबियत अच्छी होगी, मुआशी तरक्की होगी, पैसा बचेगा। तो गोरे ने कहा 2 बच्चों में जब पैसा बचेगा तो 1 में तो और ज्यादा बचेगा, उसकी तरबियत और अच्छी होगी। तो उसने कहा 1 होगा बस। फिर उसने कहा अगर 1 भी नहीं होगा तो तरबियत का टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। ये नारे यहां भी लगाए जा रहे हैं। तो इस्लाम इसके अपोजिट 180 डिग्री पे ले जा रहा है। इस्लाम कह रहा है अल्लाह की नेमत है, यह बोली वही यशाउ इनासा, जिसको चाहता हूं बेटियां गिफ्ट करता हूं, जिसको चाहता हूं बेटे गिफ्ट। तो गिफ्ट तो कम हो अच्छा है या ज्यादा हो अच्छा है? इतना ज्यादा हो अच्छा है। हाँ, अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करें, खाली स्पीड पे पांव ना रखें। काफी हो गया मेरा ख्याल है, अब भी स्पीड नहीं बढ़ी ना। मैं अल्लाह से कहूंगा अल्लाह मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करके चला गया था, ये हो गया। चलो अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल